हाय, मैं हूं नजम अली। यू आर वॉचिंग माई वी लॉग चैनल। आज बहुत उम्दा मौजू लेकर आए हैं हम, और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। आज हम ये जो पाकिस्तान में या दुनिया भर में जो एनजीओज़ हैं वो किस तरह काम करती हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिनको एनजीओज़ कहते हैं, जो कि एक घर में भी बन सकती है, पड़ोसियों के साथ मिलके चार आदमी मिलके बना लेते हैं या दोस्त मिलके बना लेते हैं। और इनका मकसद ये होता है गरीब मुल्कों में गरीब लोगों की मदद करना, या चैरिटी का पैसा इकट्ठा करके और उसको जो है मुख्तलिफ मुख्तलिफ मुल्कों में जाके जो है एजुकेशन प्रोग्राम देना उनको, यानी जो अपनी सकत के मुताबिक जो जो आप देते हैं दे सकते हैं, गरीबों की मदद कर सकते हैं, वो करना है। लेकिन मैं थोड़ा सा इन चीज़ों के थोड़ा सा ख़िलाफ़ हूँ, एनजीओज़ वगैरह के, क्योंकि बहुत सी एनजीओज़ तो बहुत अच्छी हैं। जैसे कि इमरान खान की पीटीआई की एनजीओ है, एहसास प्रोग्राम है, या दूसरी हैं। और बहुत सी पाकिस्तान में ऐसी एनजीओज़ हैं जो गरीबों को खाना खिला रही हैं, जैसे जेडी आजकल काफ़ी मशहूर है, और तकरीबन कई लाख लोगों को जो है खाना खिलाती है, और रोज़ाना जो है 15-20 हज़ार लोगों को या 5 हज़ार लोगों को रोज़ाना खाना सप्लाई करते हैं। वो पका हुआ भी है और थैले भी। ये पिछले दिनों कोरोना वायरस की जो प्रॉब्लम थी उसमें भी उन्होंने काफ़ी फूड वगैरह सप्लाई किया, औरंगी टाउन और कराची के दूसरे इलाक़ों में। और इसी तरह पंजाब लेवल पे दूसरी भी बड़ी एनजीओ जो हैं वो भी मुख्तलिफ़ किस्म के काम वगैरह करती हैं। तो इनका तरीक़ाकार जो है वो मुझे कुछ पसंद नहीं है। जैसे कि कुछ बड़ी एनजीओज़ हैं, ये भी एनजीओज़ में आती हैं, जैसे रेड क्रॉस है, हिलाल अहमर है। खैर, हिलाल अहमर नहीं, मैं बात नहीं करूँगा यहाँ पर। यहाँ मैं बात करूँगा इस्लामिक रिलीफ़, हिलाल अहमर और रेड क्रॉस। ये 3 तंजीमें जो हैं ये बड़ी तंजीमों में आती हैं, और ये बहुत ज़्यादा चैरिटी और हर किस्म का जो है फ़ितरा, ज़कात सब कुछ इकट्ठा करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्कों में आजकल तो घर घर एनजीओज़ बन गई हैं, और ये एनजीओ बनाने का असल मकसद भी ख़ास जो है वो एक ही मकसद है कि भाई गरीबों के लिए पैसे इकट्ठा करना, उस पर ख़र्च करना। लेकिन बहुत से लोग इसमें क्रिमिनल टाइप के भी शामिल हो जाते हैं, और वो लोग जो हैं इन एनजीओज़ जो है इससे जो है पैसे बटोरते हैं और मज़े करते हैं। जैसे कि जब ये बाहर मुल्कों में एनजीओज़ आती हैं, 5 स्टार होटलों में ठहरती हैं, उसका ख़र्चा एनजीओ से ही लेती हैं। एयरलाइन के टिकट, ठीक है ना, फर्स्ट क्लास में सफ़र करते हैं ये लोग, बड़े बड़े फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करते हैं। आप 100 रुपये देते हैं, गरीबों तक कितने पहुंचते हैं कभी आपने सोचा? आपके 100 रुपये में से फॉर एग्ज़ाम्पल गरीबों तक कितने पैसे जो हैं पहुंचते हैं, इस चीज़ पर आप गौर रखें। लेकिन ये कि जहाँ तक मेरा ख्याल है गरीबों को 100 में से 5 रुपये या 2 रुपये पहुँचते हैं। ये है सारी प्रॉब्लम। तो आपने कभी ये सोचा है कि आपके मुल्कों में जो इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे चैरिटी पाकिस्तान में पाकिस्तानी करते हैं। अब ज़ाहिर बात है, पाकिस्तानी करते हैं तो अपने ही मुल्कों में करते हैं, अपने लोगों को करते हैं। गुर्बत फिर भी ख़त्म नहीं हो रही, बढ़ती चली आ रही है। ठीक है ना, ये एनजीओज़ जो हैं ये स्कॉलरशिप देती हैं पढ़ने के लिए, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि अपने गिराई और अपने रिश्तेदारों को देती हैं। और एनजीओ जो है उससे जो है मकसद बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं, पावरफुल जो कंट्री हैं या बड़े जो कंट्री हैं जिनके पास ताकत है, वो लोग इन एनजीओज़ को अपने मकसद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और वो मकसद ये होता है कि भाई जैसे हमारा कल्चर प्रमोट करो, कि भाई अपने मुल्कों में जाओ और वहाँ पे अगर जैसे कोई फंडामेंटल टाइप का कल्चर चल रहा है तो उसको तब्दील करो। गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ चल से जुलूस करना हो, या अपना अपना मकसद जो है पूरा कराना हो, अपना कोई लॉ पास कराना हो, तो इन सारी चीज़ों में ये एनजीओज़ जो हैं इन्वॉल्व होती हैं, आजकल होने लगी हैं। और हमेशा होती हैं थोड़ी बहुत अंदर खाने जो है, और इनका तरीक़ाकार जो है थोड़ा सा डिफरेंट तरीक़े इसका होता है। जैसे कि मीडिया के ज़रिए मीडिया पे कंट्रोल होता है। अब ये एनजीओ में जो बड़े बड़े लोग होते हैं, यानी टॉप के 4-5 लोग होते हैं जो पूरी एनजीओ पे काबिज़ होते हैं, और नीचे जो है मुफ्त के जो लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं और एनजीओ में बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और अपनी सारी ताकत और एनर्जी सर्व कर रहे होते हैं। वो तो समझ रहे होते हैं हम अल्लाह का काम करें बड़ा वो, लेकिन ऊपर वालों का जो माइंड सेट है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। ज़ाहिरी बात है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ और बड़े बड़े मालिकान से जब मीटिंग होती है तो वही लोग होते हैं, नीचे के तो लोग होते ही नहीं हैं।
وہی لوگ سارا کچھ طے کرتے ہیں، وہی لوگ پیسے وصول کرتے ہیں، وہی جمع کرتے ہیں، وہی لگاتے ہیں. لیکن ہمارا ملک غریبی ہے. یعنی غربت جو ہے، آپ اگر جائیں تو ایک طبقہ جو ہے بے تحاشا امیر ملے گا. آج کل مڈل کلاس ختم ہوتی جا رہی ہے اور ایک لوور کلاس ہے. یہ بڑی بڑی جو ہے الیکٹرکسٹی کی جو ہے کمپنیاں، جو آئی پی پیز جو ہیں وہ لوٹ رہی ہیں. عمران خان بتا چکے ہیں کہ ان کے طریقہ کار لوٹنے کا کس طرح ہے. بالکل ہی ڈفرینٹ ہے کہ بجلی جو ہے ایسے معاہدے کیے ہیں پچھلی حکومتوں نے کہ آپ بجلی پیدا کریں یا نہ پیدا کریں، اتنا پیسہ ہم آپ کو بھریں گے. تیل تیل لیتے ہیں بجلی بنانے کے لیے، لیکن اوپن مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں کیونکہ ان کو 50% پہ تیل ملتا ہے. اوپن مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں، 10-20 روپے کما لیتے ہیں. 10-20 روپے کا مطلب 10-20 ارب روپے کما لیتے ہوں گے. تو ان کی واردات جو ہے یہ بڑی ڈفرینٹ ہے. این جی اوز میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ این جی اوز پیسہ اکٹھا کرتی ہیں. کس طرح کرتی ہیں؟ کبھی بلہ نیلام ہو رہا ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ 1 لاکھ روپے کا عمران خان کا بلہ سگنیچر کیا اور بک گیا. کوئی ٹی شرٹ بک گئی. اسی طرح اور بہت سے جو ہے کھیلوں کی چیزیں وہ بیچ رہے ہوتے ہیں. یا چیریٹی میں جو ہے کسی مہمان کو بلا لیتے ہیں، بڑے کسی ایکٹر کو بلا لیتے ہیں، جیمز بانڈ ٹائپ، اور ان سے جو ہے چیزوں پہ سائن کرواتے ہیں اور ان چیزوں کو نیلام کرتے ہیں، اور وہ چیزیں جو ہیں لاکھوں میں بک رہی ہوتی ہیں. خریدنے والے جو ہیں وہ پیسے پھینک نہیں رہے ہوتے ہیں. وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کو جو اب جیسے آپ کا ایک بہت بڑا بزنس ہے، سالانہ آپ کروڑوں روپے گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں. اب امریکہ اور یورپ وغیرہ میں یہ ہے قانون کہ آپ جو چیریٹی کا پیسہ دیتے ہیں وہ ٹیکس میں ڈکلیئر کر سکتے ہیں. تو اگر آپ نے 1 کروڑ روپے ٹیکس دینا ہے اور آپ نے چیریٹی میں 80 لاکھ کا بلہ خرید کے اور چیریٹی کی ہیلپ کی، تو اس کی رسید جو ہے اپنے ٹیکس کے ساتھ جمع کرا دیتے ہیں. تو آپ کو اتنے پیسے جو دینے ہوتے ہیں وہ ٹیکس میں سے ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں. یعنی 1 کروڑ روپے سے 80 لاکھ روپے کا تو آپ نے بلہ خرید لیا، تو صرف پھر آپ نے 2 لاکھ یعنی 20 لاکھ روپے ہی دینے ہیں. اس طرح کچھ کام ہوتا ہے. تو اس لیے ان کا بھی نقصان نہیں ہوتا جو پیسے دے رہے ہوتے ہیں. اور جب وہ خریدتے ہیں 80 لاکھ کا بلہ تو پوری دنیا مشہور ہوتا ہے، ہو جی 80 لاکھ کا بلہ بٹ صاحب نے خرید لیا. لیکن بات یہ 80 لاکھ کا بلہ جو ہے وہ تو انہوں نے فری میں ہی خریدا ہے، کیونکہ وہ تو پیسے گورنمنٹ کو جو ٹیکس دینے تھے وہ تو انہوں نے اس میں سے ڈیڈکٹ کر لیے ہیں. تو ان پیسوں کو بٹورنے کے لیے این جی اوز بن گئی ہیں. اب این جی اوز یہ ہوتا ہے کہ جن صاحب کی بڑی بڑی فیکٹریاں اور ملیں ہوتی ہیں جو کروڑوں روپے ان این جی اوز کو پیسے دیتے ہیں، وہی لوگ این جی او بنا لیتے ہیں اندر خانے. انہیں کے رشتہ داروں کی این جی او ہوتی ہے، وہ اپنی این جی او کو بلواتے ہیں، اس این جی او سے مہنگی مہنگی چیزیں خریدتے ہیں، تو وہ پیسہ گھر میں ہی چلا جاتا ہے. اب اس کے بعد انہوں نے اپنے ملکوں میں چھوٹا موٹا چیریٹی کا پروگرام کیا ہوا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ سب لوگ جو این جی او میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ سب مزے لے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ادھر ادھر موومنٹ ہوتی ہے، امریکہ کی موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے، بڑے بڑے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے. تو اس کا سارا فائدہ کسے ہوتا ہے؟ ان لوگوں کا. تو ان کے تعلقات بن رہے ہوتے ہیں اور یہ ایک ہابی بن جاتا ہے. احسان کر کر کے جو ہے چیریٹی کے پیسے دیتے ہیں وہاں پہ یتیم خانوں کو ان کو. لیکن غربت ختم نہیں ہو رہی. اگر غربت ختم ہو رہی ہوتی تو ہزاروں جو پرائیویٹ اسکول ہمارے یہاں کھل گئے ہیں، یہ اسکول بھی ان اسکول کے پیچھے بھی یہی لوگ ہیں. گورنمنٹ کے اسکول جو برباد کر دیے گئے. اگر گورنمنٹ کے جو اسکول اگر اچھے ہوں گے تو پرائیویٹ اسکول میں کون پڑھائے گا اپنے بچوں کو اتنا مہنگا؟ گورنمنٹ کے اسکول میں ہی پڑھائے گا. تو گورنمنٹ کے اسکول جو دانستہ طور پہ خراب کیے گئے ہیں، یعنی ان کو برباد کیا گیا ہے. اور اس طرح کے کبھی الیکٹرک کٹ جاتی ہے ان کی، کبھی بچے کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں میزیں نہیں ہوتی ہیں، کبھی دری بھی نصیب نہیں ہوتی. اور آج کل تو بھینسیں بنی ہوئی ہیں. اگر سندھ میں کوئی اسکول ہے تو وہاں بھینسیں بنی ہوں گی، اسکول نہیں ہوگا. لیکن ٹیچروں کو تنخواہیں بھی جاری ہوں گی، چوکیدار کو بھی پیسے جاری ہوں گے، اور اسکول کو پیسے ہر سال مل بھی رہے ہوں گے، کیونکہ سندھ گورنمنٹ ہی پیسے دیتی ہے. اسے پتہ ہوتا ہے اسکول تو ہے نہیں، تو آپس میں ان کی گرائیں. اور ظاہری بات ہے سندھ حکومت میں جو ہے سب ان کے رشتہ دار ہی بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں. اب قائم علی شاہ ہے، سارا خاندان عہدوں پہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. بلاول زرداری ہے، پورا خاندان بیٹھا ہوا ہے. تو یہ سارے خاندان بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اپنے آپ کو پیسے دیتے ہیں. سب کو پتہ ہے ایک دوسرے کو کوئی کام نہیں کرتا، وہ چاہتے بھی نہیں کہ ان کے علاقوں میں کام ہو. اگر ان کے علاقوں میں ہاریوں کو اسکول کھول کے دے دو گے تو کل کو وہ سوال کرنے لگیں گے کہ بھئی ہمارا رائٹ ہے، اپنے رائٹ پہ بولنا شروع کر دیں گے. اب بولنا ہی لوگوں کو برا لگتا ہے. تو یہ ہے نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ چیریٹی کے پیسے جمع کرتی ہیں اور اس سے عیاشیاں کرتی ہیں. چند ایک ہیں اچھی ہیں، لیکن غربت ختم نہیں ہو رہی ہے. غربت ختم کیسے ہوگی جب کام ہی نہیں کرنا چاہتے؟ تو یہ ہے ساری بات. چیریٹی کے جو ہے طریقہ کار، واردات جو ہے وہ اس قسم کی ہوتی ہے کہ، اور میرا تو یہ کہنا ہے چیریٹی کے پیسے دینے سے بہتر ہے اگر آپ کو صحیح طریقے سے زیادہ پیسے پہنچانے ہیں
تو آپ پہلے بھائی آپ نے چیریٹی میں پیسے دینے ہیں، آپ اپنے خاندان میں دیکھیں پہلے، پھر اپنے پڑوس میں دیکھیں، پھر اپنے علاقے میں دیکھیں۔ جس آدمی کی ذرا سی بھی انا ہوتی ہے وہ کسی سے پیسے نہیں مانگتا، بھوکا مر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں تھوڑی سی شرم ہوتی ہے، انا ہوتی ہے، بھوکا مر جاتا ہے لیکن پیسے نہیں مانگتا۔ ایسے لوگوں کو آپ کو تلاش کرنا ہے، وہ ہوتے ہیں مستحق۔ یہ نہیں کہ سگنل پہ کھڑا ہوا لڑکا ہے 10-10 روپے دیتے چلے جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ بہت بھائی ثواب مل رہا ہے، سیدھی یہ جو روڈ جا رہی ہے جنت میں جا رہی ہے پیسے دیتے ہوئے 10-10 روپے، نہیں، آپ فقیروں کی تعداد بڑھا رہے ہیں۔ ہر سگنل پہ وہی لڑکا کھڑا ہوتا ہے جس کو آپ روزانہ 10 روپے دیتے ہو، تو بھائی ایک بار ہی ریڑھی دلا دو اسے، ٹھیلا دلا دو، کتنے کا آتا ہے ٹھیلا؟ 10,000 روپے کا ٹھیلا، 10 اور 5,000 روپے کا اس کے اوپر پھل ڈال کے اس کو دے دو، ساری زندگی کمائے گا، کھائے گا، کم از کم بھیک تو نہیں مانگے گا۔ لیکن نہیں، آپ نے تو بھکاری کو پروموٹ کرنا ہے کیونکہ آپ نے پیسے دینے ہیں۔ اب یورپ انگلینڈ وغیرہ میں بھکاری تو ہوتے نہیں ہیں، تو وہ لوگ بیچارے پیسے کہاں دیں؟ تو ان لوگوں کو لوٹنے کے لیے چیریٹی کی تنظیمیں آتی ہیں گھر کی بنی ہوئی، اور جا کے جو ہے وہ اپنا کام کرتی ہیں، اور وہاں کچھ لوگوں کو جو ہے وہ 5-5 10-10 روپے کے جو کپ نہیں ہوتے ایوارڈ میڈل وغیرہ، وہ ان کو پہنائے آتی ہیں، وہ سارے سال میڈل ایک دوسرے کو دکھا کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، دیکھو میں نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ لیکن یہ سب ڈرامہ ہے، بیوقوف بنانے کی ترکیبیں ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی چیریٹی بناتا ہوں تو میری تو فوج کنگ تک ہوگی، لیکن جو آدمی سب سے زیادہ پیسے دے رہا ہے اس کی نہیں ہوگی۔ میں تو مفت میں جو ہے میری مار جو ہے وہ صدر و وزیر اعظم تک ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے چیریٹی کا ہیڈ اگر میں ہوں تو میں تو خود تو خرچہ کر نہیں رہا ہوں، دوسروں کے ہی پیسوں سے عیاشیاں کر رہا ہوں، ٹریول کر رہا ہوں، یورپ جا رہا ہوں، امریکہ جا رہا ہوں، اور مزے سے جو ہے ثواب بھی کما رہا ہوں۔ ہر آدمی کو معلوم ہے اوہو بٹ صاحب جو ہیں وہ چیریٹی کا کام کر رہے ہیں، بہت ہی اللہ والے ہیں اور جنت میں جائیں گے، میری ریسپیکٹ بڑھتی ہے، میری عزت بڑھتی ہے۔ لیکن کسی کو کیا پتہ کہ میں اپنی جیب سے تو ایک پائی خرچ نہیں کر رہا ہوں، لوگ جو مجھے چیریٹی کے پیسے دینے ہیں اسی میں سے میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہر رہا ہوں، انہی پیسوں سے کرائے کی مرسیڈیزیں یورپ امریکہ میں لے رہا ہوں، انہی پیسوں سے سارے مزے کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے، تو این جی اوز وغیرہ جو ہیں یہ کبھی بھی غربت دور نہیں کریں گے۔ اگر غربت دور ہو گئی تو ان کی چیریٹی تنظیم ختم ہو جائے گی، اس بات کو آپ غور کریں۔ روڈ پہ بیٹھ کے ہزاروں لوگوں کو کھانا تو لوگ کھلا سکتے ہیں لیکن ان کو کوئی کام نہیں دے سکتے کہ بھائی ایک اسکول بنا لو، وہاں پہ 1,000 ماسٹر بھرتی کریں گے تو ان کو تنخواہیں ملیں گی، ٹھیک ہے نا، یا لوگوں کو کم از کم یہ بتائیں کہ بھئی اپنے اپنے گھر میں تھوڑی تھوڑی سبزیوں کی چیزیں اگائیں تاکہ آپ کو سبزی سستی ملے اور بازار میں بھی سستی ہو جائے۔ جب لوگ خود ہی اگانے لگیں گے تو بازار میں بھی سستی ہو جائے گی، جب بکے گی نہیں ان کی۔ تو آپ اپنے گھر کی چھت ہے جیسے آپ کی، آپ اس پہ کچھ نہ کچھ اگائیں، ٹماٹر، ہرے مرچیں، سبزیاں وغیرہ۔ آج کل تو مالی والا ہائر کر کے، کیونکہ یہ جو آپ کے گھر میں سبزی آ رہی ہیں پلوٹڈ اور گندے اور گٹر کے پانی سے یہ سبزیاں بنائی جاتی ہیں، جس سے آپ لوگ جو ہے بیمار پڑتے ہو۔ تو ہر چیز اصلی اپنے گھر میں بنائیں۔ اگر آپ کے پاس تھوڑی سی زمین ہے تو آپ خود کیلکولیٹ کریں، آپ زیادہ کمائیں گے، اچھے خاصے پیسے آپ کما لیں گے، آپ کے پیسے بچیں گے بھی کیونکہ گھر کی سبزی تازی ہوگی۔ آپ نے 2 ٹماٹر چاہے 2 ٹماٹر توڑے پکا لیے، دوسرے دن 2 ٹماٹر اور پک گئے درخت میں، آپ نے 2 اور توڑ لیے۔ ہری مرچیں آپ کو روزانہ 8-10 ہی تو چاہیے ہوتی ہیں ہری مرچیں، آپ اپنے گملے میں ہری مرچیں لگائیں گے اس میں سے نکال لیں۔ یعنی میں خود یہی کر رہا ہوں۔ ہری دھنیا ہے آپ نے کیاری میں، ہری دھنیا پودینہ تھوڑا تھوڑا ڈال دیا، یعنی ایک چھوٹے سے باؤل میں آپ تھوڑی سی کھاد لے کے اس میں ڈال دیں تو روزانہ اتنا ہرا دھنیا پودینہ نکل آئے گا کہ روز کی آپ کی ضرورت پوری ہوگی، آپ کو خریدنا نہیں پڑے گا۔ یعنی میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو لوگ چاہتے ہیں کہ جیسے ہمارے ملکوں میں آج کل جو ہے پلوٹڈ واٹر اور گندے پانی میں جو سبزیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بڑی وہ ہری بھری سبزیاں یہ ہیں وہ ہیں، جو زیادہ ہری بھری خوبصورت نظر آتی ہیں وہ گٹر کے پانی سے بنی ہوئی ہوتی ہیں، میں آپ کو بتا دوں۔ خیر یہ ایک الگ دوسری طرف بحث چلی گئی، چیریٹی تنظیموں کی بات ہو رہی تھی۔ تو یہ ہے، ابھی پچھلے دنوں جو ایک چیریٹی کے پروگرام میں انگلینڈ میں گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک صاحب کی ہاکی جو ہے اس پہ ایک بہت مشہور ہاکی پلیئر تھے، ان کے سگنیچر تھے، اور ان کی ہاکی بکی تقریباً کیا کہتے ہیں 10,000 پاؤنڈ کی ہاکی بکی ان کی۔ اچھا بھائی، میں معلوم کیا بھائی یہ 10,000 پاؤنڈ کی کرتے کیا ہیں، پتہ چلا کہ ان کے جو ہے کئی ریسٹورانٹ ہیں۔ تو اتنے میں میری ان صاحب سے ایک جگہ ملاقات کی، میں نے کہا بھائی تھوڑی سی دوستی ہو گئی ان سے، تو میں ان سے پوچھا کہ بھئی آپ 10,000 کی آپ نے ہاکی خریدی؟ وہ کہنے لگا ہاں، تو میں نے کہا بھئی آپ اتنا پیسہ آتا کہاں سے؟ کہنے لگے بھئی میری جیب سے نہیں گیا ہے، میں نے جو گورنمنٹ کو ٹیکس دینا تھا
वो टैक्स देने के बजाय मैंने ये हॉकी ख़रीद ली और साल का मेरा टैक्स ही कहने लगा इससे डबल बनता है, 20-20, 25-25 हज़ार और 50-50 हज़ार पाउंड जो है मैं टैक्स देता हूँ साल का गवर्नमेंट को, तो उसमें से ये पैसे डिडक्ट कर लूँगा तो मेरी जेब से तो कुछ नहीं गया और चैरिटी भी हो गई, सवाब का काम भी हो गया। तो मैंने कहा भाई इतने पैसे आप खुद जाके पाकिस्तान गरीबों को बांटें, इसका आपको सवाब कैसे मिलेगा? आपको क्या पता कि ये चैरिटी की तंजीमें जो है कितने पैसे पहुंचा रही हैं। मैंने कहा 10,000 पाउंड दिए, 1,000 ही पाउंड पहुंचेंगे, बाकी तो इनके अपने आने जाने के खर्चे में पूरे हो जाएंगे। तो आप क्या समझते हो कि आपने अगर पैसे दिए तो आप बरी और ज़िम्मा हो गए कि भाई आपकी जो है आपका पैसा जो है सही जगह जो है जा रहा है और पूरा जा रहा है? मैंने कहा पूरा जा ही नहीं रहा। तो मैंने कहा आप अपने हाथ से दे दो, पता नहीं कितने घर पल सकते हैं, और आप इन लोगों को देते हैं तो 10-15 लोगों तक ही जाते हैं, और वो भी इनके अपने ही गिराई होते हैं। ये सारा पैसा अपने गिराई अपने रिश्तेदारों पर खर्च करते हैं जो डिज़र्व नहीं करते। बहुत कम पैसा है जो सही हाथों तक पहुंचता है। तो आप कभी ये सोचें कि इंग्लैंड की हर दुकान पे 3 कलर के गल्ले रखे होते हैं, पीला, हरा और लाल। उसकी कहानी भी मैं किसी दिन आपको बताऊंगा। और ये मैं सब कुछ ये खुद देख कर आया हूँ कि उन गल्लों में रोज़ाना हज़ारों पाउंड जो है जमा होते हैं, और हफ्ते के आखिर में एक गाड़ी आती है और वो उन गल्लों को बोरियों में उंडेल के, और ज़्यादातर पाउंड पाउंड ही होते हैं और 1 पाउंड की कोई वैल्यू नहीं, हर आदमी दे देता है, तो वो जमा करते हैं और ले जाते हैं। और वो कहाँ जाते हैं पैसे, ये सारा कुछ मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊँगा। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लिख कर बताएं कि मेरी बातें आपको सही लगी या नहीं लगी। कोई एडवाइस देना तो वो भी बताएं। अगर आप मेरी बातों के ख़िलाफ़ और ऐसा नहीं होता है तो भाई इसके बारे में बताएं, मसलन कुछ तो बताएं, ताकि मैं आगे जो है उस चीज़ को आपके पास सबूत लेकर आऊँ कि भाई ये तंजीमें जो हैं, वैसे मैं सबके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बहुत सी अच्छी भी हैं, जैसे इमरान खान की है या रेड क्रॉस हैं या इस्लामिक रिलीफ है, ये लोग यकीनन अच्छे काम करते होंगे। लेकिन ये कि तरीक़ा वारदात सबकी एक ही है कि 100% नहीं जाता, 100 में से 5% गरीब तक पहुंचता है, बाकी बीच में इधर उधर जो है ख़र्चों में निकल जाता है। ये सच बात है। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को कम से कम जो सब्सक्राइब करें, प्रोमोट तो करें, और कमेंट्स में कुछ लिखें, लाइक करें, ताकि आगे भी हम ये बात जारी रख सकें। ठीक है, मैं हूँ नजम अलवी और यू आर कंटिन्यू वॉचिंग माई वी लॉग चैनल। खुदा हाफिज़, बाय बाय।